ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کے اندر وہ کام جو مسنون ہیں، وہ عمل جو مسنون ہیں، جن کو کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، ان کی بات کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو کہ اگرچہ دوسرے مہینوں کے اندر بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان مہینوں کے اندر جو عمل ہیں ان میں سب سے پہلے روزہ ہے۔ روزے کے متعلق دو احادیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلا کہ نفلی روزوں کے اندر جو سب سے افضل روزے ہیں وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اچھا، ان کی فضیلت کی دو وجوہات علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے روزے کو فضیلت کس وجہ سے ملی ہے۔ تو پہلی جو وجہ بیان کرتے ہیں علماء کرام وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے یہ مبارک بھی ہے، اور روزہ جو ہے وہ محبوب عمل ہے، تو مبارک دن کے اندر محبوب عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا اور انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بھی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ سامعین احترام، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی واضح صبح اور شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو شخص سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعت سے غافل نہ رہے، عاجز نہ رہے، جس کی وجہ سے آخری دن کے آخر تک، یعنی کہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ اس حدیث قدسی کو سنن ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو عمل ہے اس ماہ مبارک کے اندر کرنے کا، وہ ہے گناہوں سے پرہیز۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل ہے یہ کہ گناہوں سے بندہ پرہیز کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ ان مہینوں میں، یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، اور جس طرح کے حرم کعبہ کے اندر گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ تیسری جو چیز ہے توبہ اور استغفار۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ بھی مشروع ہے، نیز اپنے خالق و مربی کی نافرمانی سے پرہیز یہ بڑی اہم نیکی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ روزہ جو ہے وہ آپ ہمیں کس مہینے کی تلقین کرتے ہیں رمضان المبارک کے بعد کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح کا سوال کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس ماہ کا روزہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے حرمت والا بھی قرار دیا ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ بھی قبول فرمائی تھی اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ تیسری چیز وہ ہے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اتحاد اور اتفاق۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، اس کے اندر درس یہ دیا اتحاد اور اتفاق کے بارے میں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح کہ وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح کہ وہ متفق اور متحد ہو کر تم سے لڑتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ ان سے متفق اور متحد ہو کر لڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپس میں نا اتفاقی اور ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے سے بغض اور نفرت سے نہیں، بلکہ آپسی اتفاق اور اتحاد اور آپسی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو سدا قائم رکھے، اور ہم سب کو بھی اس دین متین کی خدمت اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کے تمام معاونین اور اس کے بانی و سرپرست علامہ شیخ نعمان صاحب کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔